اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کا تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں تقلبا، بار بار پھرنا وجہی کا آپ کے چہرے کا، فی السمائی آسمان کی طرف، فلنولینک پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن اس کی قبلہ کی طرف، ترضاہا آپ راضی ہو جائیں جس سے، فولی پس پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطرہ طرف، المسجدی مسجد الحرامی حرام کے، وحیثما اور جہاں کہیں، کم تم ہو تم، فولو پس پھیر لو، وجوہکم پھیرو یا پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ طرف اس کے، وَإِنَّ اور بے شک الذین وہ جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب، لیعلمون البتہ وہ جانتے ہیں، انہو بے شک وہ الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں اللہ بغافل غافل عما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ تقلبا اس کا مطلب قاف لام با سے ہے بار بار پھرنا، اٹھنا یا پھر جانا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ واو لام یا پس البتہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور پھیر دیں گے۔ ترضاہا یہ ترضاہا، را ضاد واو اور اس کا را ضاد یا بھی ہوا کرتا ہے، دونوں طرح سے آتا ہے، جسے تو پسند کرتا ہے، اور مراد کیا ہے اس سے؟ خانہ کعبہ۔ وجہ کا واو جیم ہا اپنے چہرے کو یا اپنے منہ کو۔ شطر جو ہے وہ طرف کو کہتے ہیں، شین طارا اس کا روٹ ہے، سمت طرف جانب، تو اس طرح سے یہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سمت قبلہ کے بارے میں مخالفین کے شکوک و شبہات رد کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیں گے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عام حکم دیا کہ یہ مکہ اور اس کے نواح کی خصوصیت نہیں، بلکہ تم جہاں کہیں بھی ہو اور نماز پڑھنا چاہو تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا کرو۔ اس کے بعد اہل کتاب کے بارے میں فرمایا ہے کہ اب اس بارے میں وہ جو کچھ اعتراضات کرتے ہیں یا کریں گے یہ محض ان کی حق سے چشم پوشی ہے، کیونکہ وہ ان روایات سے جو ان میں تواتر کے ساتھ نسل در نسل چلی آتی ہیں کعبہ کی بزرگی اور اس کا برحق ہونا خوب جانتے ہیں۔ اس میں آپ کے سامنے قد نرا سے لے کر جو ہے آگے فی السماء تک، ابھی اس پورشن کو دیکھیں، یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، مطلب کہ قبلے کی تبدیلی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش کو یہاں واضح کیا ہے کہ ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے لا علم نہیں ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور ہم ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہو، اور وہ ہے کعبہ۔ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بیان ہے ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ قبلہ کے متعلق حکم نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جلدی فرمائی۔ تو مسلمان ہجرت مدینہ کے بعد 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جن امور میں وحی نہیں آتی تھی ایسے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے۔
اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ دین اسلام اپنی اصل شکل میں نمایاں ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی تبدیلی کا حکم کا انتظار تھا۔ چنانچہ ہجرت کے دوسرے سال یہ حکم آ گیا۔ تو یہود کو جب اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب سے ہٹایا تو یہ ضروری ہو گیا تھا کہ دین کو یہودی روایات سے الگ کر دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین اپنی خالص شکل میں نمایاں ہو سکے۔ پھر آگے جو ہے فولی وجہ کا سے لے کر جو ہے وہ شطرہ تک ہم پورشنز میں دیکھتے ہیں۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اپنا چہرہ یعنی مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنا رخ کس طرف پھیر دیں؟ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی ہو، آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لیں۔ یہ تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ مشرق میں ہو یا مغرب میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ پھر آگے آپ کے سامنے وَإِنَّ الَّذِينَ سے لے کر اوتوا الکتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اس میں ہے کہ اہل کتاب اپنے نبیوں اور اپنے کتابوں کی پریڈکشنز جو بھی پیشن گوئیاں اس میں تھیں کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ آخری نبی آئے گا تو قبلہ بیت اللہ ہو جائے گا۔ یہودی حسد، کفر اور سرکشی کی وجہ سے انہیں چھپاتے تھے۔ اب یہاں پر چونکہ ہم نے نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں، ہم سفر میں بھی کبھی ہوتے ہیں، تو اس چیز کو دھیان سے سن لیجئے کہ کیا قبلے کی ڈائریکشن کے علاوہ نماز ہو سکتی ہے؟ کنڈیشنز اس میں دیکھیں۔ سفر میں سواری پر نفلی نماز غیر قبلہ کی طرف جائز ہے جبکہ دل کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ کیا ہے جی کہ سفر میں سواری پر نفلی نماز غیر قبلہ کی طرف جائز ہے جبکہ دل کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، حالت جنگ میں غیر قبلہ کی طرف نماز جائز ہے۔ نمبر 3، جسے قبلہ معلوم نہ ہو اور نہ کوئی بتانے والا ہو وہ اپنے اجتہاد سے قبلے کی سمت مقرر کر کے نماز پڑھ لے۔ نمبر 4، اگر کسی نے غیر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو وارننگ دی ہے یہاں کہ وہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس میں اعتراض کرنے والوں کے لیے وعید اور اہل ایمان کے لیے تسلی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں کہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ یقیناً یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے کیا کیا ہے؟ شعور کو جھنجھوڑا ہے کہ تمہارا معاملہ کسی بے خبر ہستی سے نہیں بلکہ علیم و خبیر رب سے ہے۔ علیم جو جانتا ہے، خبیر جو دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، اس لیے اپنے اعمال کی فکر کر لو۔